الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد، محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ایک زندگی کی ضرورتیں ہیں اور ایک زندگی کا مقصد ہے. یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں. ایک زندگی کی ضرورتیں، دوسرے زندگی کا مقصد. زندگی کی ضرورتیں وہ ہر شخص سمجھتا ہے اور ہر شخص سے پورا کرتا ہے، مسلم غیر مسلم، یہاں تک کہ جانور بھی اپنی زندگی کی ضرورتیں سمجھتا ہے، وہ بھی اپنی زندگی کی ضرورتیں پوری کرتا ہے. کھانا پینا سونا، مکان بنانا، چوٹی بل بناتی ہے زمین میں، پرندے گھونسلے بناتے ہیں، وہ بھی بچے پیدا کرتے ہیں، وہ بھی بچے پالتے ہیں. یہ سب زندگی کی ضرورتیں ہر انسان سمجھتا ہے، مسلمان ہو غیر مسلم ہو، ہر انسان پوری کر رہا ہے. اور اس سے آگے جانور بھی اپنی زندگی کی ضرورتیں سمجھتا ہے، وہ بھی مکان بناتا ہے، وہ بھی بچے پیدا کرتا ہے، وہ بھی بچے پالتا ہے. تو سب سمجھتے ہیں زندگی کی ضرورتیں اور سب پورا کر رہے ہیں. زندگی کا مقصد کیا ہے، اس کو سمجھانے کے لیے اللہ نے نبی بھیجے. زندگی کا مقصد آدمی خود متعین نہ کرے کہ میری زندگی کا کیا مقصد ہے، وہ خود متعین نہ کرے، خود طے نہ کرے کہ میری کیا زندگی کا مقصد ہے. اس کو سمجھانے کے لیے اللہ نے نبی بھیجے ہیں کہ نبیوں نے آ کے سمجھایا ہے کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے. انسان خود طے نہ کرے کہ میری زندگی کا کیا مقصد ہے. تو نبی دو چیزیں بتاتے ہیں، ایک ضرورت کی حد اور اس کے پورا کرنے کا طریقہ. ضرورت کی حد کتنی ہے وہ بھی انسان طے نہیں کر سکتا. کیوں کہ ضرورت اور خواہش دونوں مل جاتی ہیں ایک دوسرے سے. جب ضرورت حد سے نکل جاتی ہے باہر تو پھر وہ ضرورت نہیں رہتی، وہ خواہش بن جاتی ہے. کہ ضرورت اس کی ایک لمٹ ہے، حد ہے، حد، اس حد تک وہ ضرورت ہے. لیکن جب وہ ضرورتیں حد سے باہر نکل جاتی ہیں
تو وہ ضرورت خواہش بن جاتی ہے، اور خواہش انسان کی زندگی کا مقصد بن جاتا ہے۔ خواہش پورا کرنا جب وہ اپنے حد سے نکلتا ہے تو ضرورت جب حد سے نکل جاتی ہے باہر تو وہ خواہش بنتی ہے، اور پھر خواہش کو انسان اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لیتا ہے۔ وہ خواہش کے پورا کرنے کے چکر میں اپنی ساری زندگی کھپا دیتا ہے، پھر بھی خواہش پوری نہیں ہوتی، کیوں کہ اللہ نے دنیا کو خواہش کے پورا کرنے کی جگہ نہیں بنایا ہے۔ خواہش کے پورا کرنے کی جگہ ایک جنت ہے جہاں ہر انسان کی ہر خواہش اللہ پوری کرے گا۔ ہر انسان کی ہر خواہش کو اللہ جنت میں پورا کرے گا۔ وہ جگہ جنت ہے جہاں خواہشیں اللہ پوری کرے گا۔ دنیا خواہش کے پورا ہونے کی جگہ ہی نہیں ہے، اس کے لیے اللہ نے دنیا کو پیدا ہی نہیں کیا خواہش کے پورا کرنے کے لیے۔ انسان کی خواہش ہے کہ میں ہمیشہ جوان رہوں، لیکن بڑھاپا آ جاتا ہے۔ جتنے بوڑھے ہو گئے ہیں انہوں نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ ہم بوڑھے ہو جائیں، لیکن بڑھاپا آ گیا، کمر جھک گئی۔ اور جتنے جوان ہیں وہ انشاءاللہ ایک دن بوڑھے ہوں گے اگر حیات رہی۔ وہ بڑھاپے کو آنے سے روک نہیں سکتے۔ انسان کی خواہش ہے میں ہمیشہ جوان رہوں، لیکن بڑھاپا آ جاتا ہے۔ وہ جنت ہے جہاں وہ ہمیشہ جوان رہے گا، وہاں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاحاً ایک بڑھیا سے کہہ دیا کہ بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ وہ بیچاری بوڑھی روتی بیٹھ گئی کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی، اور میں بوڑھی ہو گئی، میں کہاں جنت میں جاؤں گی؟ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، تو رو مت، تو جنت میں جائے گی، لیکن ایسی بڈھی نہیں جائے گی، تجھے اللہ جوان بنا کر جنت میں داخل کرے گا۔ تو ہم سب بڈھوں کے لیے بشارت ہے کہ اللہ وہاں ہمیں جوان بنا کر داخل کرے گا، سب کو حسن یوسف دے گا، سب کو حسن یوسف دے گا۔ وہاں کوئی رنج غم نہیں ہوگا، وہاں کوئی دکھ درد نہیں ہوگا، وہاں کوئی گرمی سردی نہیں ہوگی۔ وہ سب خواہشیں انسان کی اللہ جنت، دنیا میں کوئی مرنا نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے ابھی اور ذرا اور ذرا اور ذرا اور ذرا اور ذرا زندہ رہوں، اور ذرا زندہ رہوں، لیکن موت آ جاتی ہے۔ تو جنت ہے جہاں موت نہیں آئے گی، وہاں ہمیشہ حیات ہے، ہمیشہ حیات۔ دنیا میں انسان جب اپنی ضرورتوں کی حد سے نکلتا ہے تو پھر وہ خواہش کی حد میں داخل ہو جاتا ہے، اور پھر خواہشیں پورا کرنا اس کی زندگی کا مقصد بن جاتا ہے، اور خواہش پوری ہوتی نہیں، کیونکہ دنیا کو اللہ نے خواہش کے پورا ہونے کی جگہ نہیں بنایا ہے۔ ضرورتیں وہ محدود ہیں، خواہش لامحدود ہے۔ مکان ایسا ہونا چاہیے، سواری ایسی ہونی چاہیے، لباس ایسا ہونا چاہیے، کھانے ایسے ہونے چاہیے، یہ سب خواہشیں ہیں۔ بڑی مشکل سے محنت سے مکان بناتا ہے، لیکن پھر کسی دوسرے مکان پر نظر پڑتی ہے تو کہتا ہے میرا مکان تو کچھ نہیں بنا، ایسا بننا چاہیے۔ بڑی محنت سے گاڑی خریدتا ہے، پھر اس سے کوئی اچھی گاڑی سامنے آتی ہے بازار میں، کہتا ہے گاڑی تو یہ ہونی چاہیے، میں نے کیا خریدی ہے۔ کپڑے آدمی کے 50 جوڑے ہوں، ایک وقت پر کتنے جوڑے پہنے گا؟ ایک ہی پہنے گا، ایک وقت پر 2 نہیں پہن سکتا ہوں، 2 پہنے گا تو مسخرہ لگے گا۔ مکان میں 50 کمرے ہیں، کتنے کمروں میں رات سوئے گا؟ ہر کمرے میں تھوڑی تھوڑی دیر سوئے گا، اور ہر کمرے میں تھوڑی دیر سوئے گا تو اس کی نیند کیا ہوگی؟ وہ ایک ہی کمرے میں سو سکتا ہے۔ مکان میں بے شک 50 کمرے ہیں، لیکن وہ سوئے گا ایک کمرے میں۔ لباس 50 جوڑے ہیں، لیکن پہنے گا
ایک جوڑا. سواریاں بہت سی ہیں لیکن ایک وقت پر کتنی استعمال کرے گا؟ ایک استعمال کرے گا. کھانے بہت سے ہیں لیکن ایک وقت پر کتنے کھانے کھائے گا؟ اور ایک بار کھا لینے کے بعد پھر نہیں کھا سکے گا. کھانا کھا لیا، اب اچھے سے اچھا کھانا پیش کرو، وہ کہے گا بھئی میں تو کھا چکا. تو یہ ضرورتیں محدود ہیں، لمٹ ہیں. خواہش وہ پوری ہوتی نہیں. دنیا میں آج تک کوئی آدمی ایسا نہیں آیا کہ جس کی سب خواہشیں پوری ہوئی ہو اور وہ دنیا سے گیا ہو. خواہشیں سینے میں رہ جاتی ہیں اور آدمی اپنی خواہشوں کو سینے میں لے کر زمین کا پیوند بن جاتا ہے. اپنی خواہشیں اپنے ساتھ دنیا سے لے جاتا ہے، زمین کا پیوند بن جاتا ہے، خبر میں لے جاتا ہے خواہشیں. تو کوئی انسان آج تک نہیں آیا، کوئی انسان قیامت تک ایسا نہیں آئے گا کہ جس کی سب خواہشیں دنیا میں پوری ہو جائیں اور وہ دنیا سے گئے. خواہشیں رہ جاتی ہیں، آدمی چلا جاتا ہے. مشہور قصہ ہے سکندر کا. سکندر دنیا کو فتح کرنا اس نے مقصد بنایا. دیکھو اس نے اپنا مقصد خود طے کر لیا. وہ تو میں نے عرض کیا کہ مقصد تو نبی بتائیں گے کہ تمہاری زندگی کا کیا مقصد ہے. اس نے اپنی زندگی کا مقصد طے کر لیا، دنیا کو فتح کرنا. اس کی خواہش اس کا مقصد بن گئی. تو وہ دنیا کے ملکوں کو فتح کرنے کی تیاری سے چلا اور فتح کرتے کرتے پنجاب تک پہنچا. یہاں آ کر اس کی فوج تھک گئی اور انہوں نے کہا کہ اب ہم واپس جاتے ہیں. گاؤں یاد آ رہا ہے، وطن یاد آ رہا ہے، وطن یاد آ رہا ہے، واپس چلو واپس چلو. جب ساری فوج واپس چلنے کے لیے تیار ہو گئی تو وہ اکیلا کیا کرتا؟ وہ بھی مجبوراً واپس ہوا. واپسی میں راستے میں اسے موت آئی، موت کا وقت آیا. وہ سمجھ گیا کہ میری موت کا وقت آ چکا ہے. بہت پڑھا لکھا تھا، سمجھدار تھا، بہت سمجھدار. تھوڑا سمجھ گیا کہ وہ موت کا وقت آ گیا ہے. تو اسے بڑا افسوس ہوا کہ میں مسافری میں مر رہا ہوں، پردیس میں مر رہا ہوں، راستے میں مر رہا ہوں، مسافر. تو اس کی دوسری خواہش، پہلی خواہش کیا تھی؟ بھول گئے؟ دنیا فتح کرنا. وہ نہیں پوری ہوئی، واپس ہوا. دوسری خواہش کہ موت وطن میں آئے، میرے گاؤں میں موت آئے. اس کا گاؤں میکسیڈونیا، اٹلی کے ذرا اوپر ہے، اٹلی کے پاس ہے. مقدونیہ کہتے ہیں اردو میں اور انگریزی میں اسے میکسیڈونیا کہتے ہیں. ابھی حال میں چند ماہ پہلے ہمارا جوڑ ہوا وہاں، یورپ کا یا ملکوں کا جوڑ. سکندر کے گاؤں میں یورپ کے ملکوں کا جوڑ. ہمارے حضرات تشریف لے گئے تھے تو وہاں 32 گاؤں جمع ہو، 32 ملک جمع ہو گیا. یورپ کے 32 ملک، کوئی معمولی بات نہیں ہے. یورپ جیسا، اور وہاں 32 ملکوں کا جمع ہونا. 32 ملکوں کا عام مجمع نہیں، کام کرنے والے، تبلیغ میں چلنے والے ملکوں کا جوڑ. سارے ملک، بیلجیم، ہالینڈ، جرمنی، سوئٹزرلینڈ، فرانس، اٹلی، سب 32 ملک اس کے گاؤں میں جمع ہوئے. تو راستے میں اسے موت آئی. اس کی خواہش تھی کہ میری موت میرے وطن میں آئے. پردیس میں مر رہا ہوں، مسافری میں موت آ رہی ہے. اس نے اعلان کیا
کہ میری فوج میں کوئی ہے جو مجھے اتنے دنوں کی زندگی دے دے، میری موت کو اتنا مؤخر کر دے، ٹال دے، اتنا دور کر دے کہ میں وطن جا کے مر جاؤں. میں جانتا ہوں کہ موت چلے گی نہیں، وہ تو آ گئی ہے، آئے گی، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، لیکن میں مہلت چاہتا ہوں کہ اتنے دنوں کی وہ زندگی اور مجھے مل جائے کہ میں وطن جا کے مر جاؤں. ارے ہے کوئی؟ اس نے فوج میں اعلان کرایا کہ اگر کوئی ہے جو مجھے اتنے دنوں کی زندگی دے سکتا ہے، چند دن کی زندگی، کہ میں وطن تک چلا جاؤں، وطن جا کے پہنچ کے وہاں مر جاؤں، اگر کوئی ہے تو میں اسے اس کے بدلے میں پوری دولت دینے کے لیے تیار ہوں. سکندر کی دولت کوئی معمولی دولت نہیں تھی، وہ اس کی زندگی کی کمائی، اس کی دولت، بڑے بڑے لشکروں کو شکست دی، بڑے بڑے بادشاہوں کو تختوں سے اتارا، ان کے برسوں ہزاروں سال کے ان کے باپ دادا، کھکڑ دادا، سکڑ دادا، سب کے جمع کیے ہوئے ان کے خزانے جو برسوں سے انہوں نے کے خاندانوں نے ان کے خزانے جمع کیے تھے، وہ سب سکندر کے ہو گئے، کوئی ان کا مالک بن گیا. یہ سب وہ دینے کے لیے تیار ہے، اس کے بدلے میں کہ کوئی چند دن کی زندگی دے دے، اتنے دن کی دے دے کہ وہ جا کر کے وطن میں مر جائے. لیکن کوئی دے سکتا ہے؟ کوئی اتنا موت کو ٹال سکتا ہے؟ کوئی نہ کر سکا، وہ مر گیا اور وہ خواہش پوری نہ ہوئی، وطن جا کر مرنے کی خواہش. دو خواہشیں دونوں پوری نہیں ہوئی، ایک دنیا فتح کرنے کی خواہش وہ نہیں پوری ہوئی، واپس لوٹا. دوسرے موت وطن میں آئے، وہ سب کا دولت دینے کے لیے تیار ہے، کوئی اتنے دن کی زندگی دے دے. آپ ذرا غور کیجئے، چند دن کی زندگی کی یہ قیمت ہے کہ سکندر سب دولت دینے کے لیے تیار ہے، تو یہ جو زندگی اللہ نے ہمیں اتنی بڑی دی ہے اس کی کیا قیمت ہے؟ چند دنوں کی قیمت سکندر کی دولت نہیں ہے، تو جو زندگی اللہ نے ہمیں عطا کی ہے اس زندگی کی کیا قیمت ہے؟ تو وہ مر گیا، راستے میں مرا، اور اس نے وصیت کی کہ میرے دونوں ہاتھ میرے کفن کے باہر رکھے جائیں. تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ یہ عجیب و غریب وصیت کسی نے نہیں کی، آپ کیسی وصیت کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں یہ وصیت؟ تو اس نے کہا کہ دنیا دیکھے، دنیا دیکھ لے کہ دنیا فتح کرنے والا، بڑے بڑے کوئی فوج اس کے سامنے ٹک نہیں سکی، بڑی بڑی فوجوں کو شکست دی، بڑے بڑے بادشاہوں کو تختوں سے اتارا، کوئی اس کے سامنے ٹک نہیں سکا. وہ دنیا سے کیا لے جا رہا ہے؟ دنیا دیکھے، سبق لے لے مجھ سے کہ میں دنیا سے کیا لے جا رہا ہوں. تو اردو شاعر بڑے البیلے ہوتے ہیں، تو کسی نے اس کی وصیت کو اشعار میں کہا ہے کہ لایا تھا کیا سکندر، دنیا سے لے گیا کیا، تھے دونوں ہاتھ خالی، باہر کفن سے نکلے. وہ جب دنیا میں آیا کیا لے کر آیا؟ خالی ہاتھ آیا. جب دنیا میں آیا تو خالی ہاتھ آیا، اور کیا لے گیا دنیا سے؟ لایا تھا کیا سکندر، دنیا سے لے گیا کیا، تھے دونوں ہاتھ خالی، باہر کفن سے نکلے. خالی ہاتھ آیا، خالی ہاتھ جا رہا ہے. یہ حسرت کی موت ہے، حسرت کی موت ہے کہ میں کس حال میں دنیا سے جا رہا ہوں. جس نے خواہش کو مقصد بنایا، زندگی کا مقصد اپنی خواہش کو بنایا، اپنا مقصد خود طے کیا کہ میرا کیا مقصد ہے زندگی کا، خود طے کیا مقصد، خواہش کو اپنا مقصد بنایا، وہ دنیا سے حسرت کے ساتھ جا رہا ہے کہ میں نامراد، ناکام جا رہا ہوں، میری کوئی مراد حاصل نہ ہوئی. ایک قصہ دوسرا ہے جو دنیا سے کما کر لے گئے، ان کا قصہ
جنہوں نے دنیا سے کچھ حاصل کیا، مسلمان، وہ خالی ہاتھ جانے کے لیے نہیں آیا ہے دنیا سے. وہ دنیا سے خالی ہاتھ جانے کے لیے، سکندر کی طرح خالی ہاتھ جانے کے لیے نہیں آیا ہے. وہ یہاں سے بہت کچھ لے جانے کے لیے آیا ہے. وہ یہاں کمائی کرنے آیا ہے، آخرت کی کمائی کرنے آیا ہے. ایک دوسرا قصہ وہ ہے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام کے پہلے مؤذن، حضور کی مسجد کے مؤذن، حضور کے ہر وقت کے خادم حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انتقال کا وقت آیا تو بیوی پاس بیٹھی ہوئی تھی اور رونے لگی کہ کیسے غم کا وقت ہے کہ میرے شوہر دنیا سے جا رہے ہیں، میرے شوہر کی جدائی ہو رہی ہے، کیسے رنج کا غم کا وقت ہے. واہ کربا، واہ کربا، عربی میں کہتے ہیں کربا، کرب کہتے ہیں غم کا، رنج کا، تکلیف کا وقت. تو حضرت سیدنا بلال سنتے ہیں بیوی کی بات اور سن کے کہتے ہیں تو غلط بول رہی ہے، یہ رنج و غم کا وقت نہیں ہے، یہ تو خوشی کا وقت ہے. ترب تا سے، کرب کاف سے، وہ غم کا وقت، تا ترب خوشی کا وقت. تو حضرت بلال کہتے ہیں کہ یہ تو خوشی کا وقت ہے، تھوڑی دیر میں ابھی دنیا سے جانے والا ہوں، تھوڑی دیر میں دنیا سے جاؤں گا. میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے انتظار میں ہے کہ آج کون آ رہا ہے، آج کون آ رہا ہے. آج بلال آ رہا ہے، آج میرا بلال آ رہا ہے. میرے دوست جو دنیا سے جا چکے، ان کے دوست کون؟ صحابہ، حضور کے صحابہ. تو میرے دوست جو دنیا سے جا چکے وہ میرے انتظار میں ہیں کہ آج کون آ رہا ہے، آج بلال آ رہا ہے. ابھی تھوڑی دیر میں دنیا سے جاؤں گا، تھوڑی دیر میں میرے دنیا سے رخصتی ہوگی میری. میرے آقا انتظار کر رہے ہیں، میرے دوست صحابہ انتظار کر رہے ہیں. تو یہ خوشی کا وقت ہے یا غم کا وقت ہے؟ تو غلط بول رہی ہے، یہ خوشی کا وقت ہے، غم کا وقت نہیں ہے. میں مثال دے کے کہا کرتا ہوں کہ ہمارے بہت سے لوگ باہر ملکوں میں کام کرتے ہیں، امارات میں، قطر میں. جب ان کے وطن آنے کا وقت ہوتا ہے اور جب وہ ایئرپورٹ پر کھڑے ہوتے ہیں، دبئی ایئرپورٹ پر، قطر کے ایئرپورٹ پر جب وہ کھڑے ہوتے ہیں، جہاز کے انتظار میں کھڑے ہیں، ابھی تھوڑی دیر میں جہاز میں بورڈنگ ہوگی، تو انتظار میں کھڑے ہیں گیٹ پر. وہاں وہ خواب دیکھتے ہیں، جاگتے میں خواب، سوتے میں نہیں. وہ خواب دیکھ رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں؟ وہاں دبئی ایئرپورٹ پہ، قطر ایئرپورٹ پہ کھڑے سوچ رہے ہیں کہ تھوڑی دیر میں جہاز چلے گا، چند گھنٹوں میں جا کر لاہور اترے گا، وہاں میری بیوی آئی ہوگی استقبال کے لیے، بچے آئے ہوں گے. باپ سوچتا ہے میرے بچے آئے ہوں گے، جوان سوچتا ہے میرے ابا آئے ہوں گے، میری امی آئی ہوگی، اور سوچتا ہے میرے بچے آئے ہوں گے. یہ خواب کہاں دیکھ رہا ہے؟ دبئی کے ایئرپورٹ پہ کھڑا ہوا، جاگتے ہوئے خواب ہے. گھر میں میرے استقبال کی تیاری ہوگی، بریانی پکی ہوگی. گھر میں بریانی پکی ہوگی، خوشبو آ رہی ہے اسے. کہاں آ رہی ہے بھائی؟ کہاں؟ دبئی ایئرپورٹ پر گھر کی بریانی کی خوشبو آ رہی ہے کہ میں گھر میں بریانی پکی ہوگی. دبئی ایئرپورٹ پہ کھڑا ہے اور گھر کی بریانی کی خوشبو آ رہی ہے کہ تھوڑی دیر میں جاؤں گا، گھر پہنچوں گا اور وہاں تیاری ہوگی میرے لیے. تو حضرت بلال کہتے ہیں کہ وہاں آخرت میں میرے استقبال کی تیاریاں ہیں. میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
انتظار کر رہے ہیں کہ آج کون آ رہا ہے. میرے دوست صحابہ انتظار کر رہے ہیں کہ آج کون آ رہا ہے. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ارجعی، چلو چلو، فرشتے خوشخبریاں دیں